حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادباً احتراماً محبتاً درود و سلام عرض کرنے کے بعد، ناظرین کرام، آج ہمارا یہ خوبصورت دوسرا پروگرام جو بحمدہ تعالی جس کا آغاز ہو چکا ہے، میں سب سے پہلے آج کے اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے تشریف لائے حاجی محمد ناصر صاحب پیراڈائز مووی فاروق آباد، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن کی خوبصورت کاوش حاجی محمد وقاص شہزاد ساؤنڈ سسٹم فاروق آباد، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے بھائی محمد شہزاد فوٹوگرافر، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ یہ پروگرام جامعہ فریدیہ نظامیہ ان کی کاوش سے انعقاد پذیر ہے۔ تو میں آج کے ہمارے جو خوبصورت مہمان ہیں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میری دائیں جانب جن سے ہم ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت کریں گے، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد یاسر حسین رضوی صاحب۔ حضرت، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، ہمیں وقت دیا، انشاءاللہ آپ سے نعت سنیں گے۔ اور میری بائیں جانب جو کہ کسی تعارف کے اگرچہ محتاج نہیں، لیکن میں سعادت سمجھوں گا کہ میں آپ کا تعارف کرواؤں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سینکڑوں علماء کے استاذ العلماء شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انوار المصطفیٰ قادری رضوی صاحب زید شرفہ، میں اپنے استاذوں کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے بندہ ناچیز کی عرض پر یہاں تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع دیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے بھی چند سوالات عقیدے کے متعلق، ایسے سوالات جن کا اس دور میں ہر اہل سنی کو کم از کم جن کے متعلق ہر اہل سنت کے بچے کو علم ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالی آپ سے بھی عقائد کے متعلق چند سوالات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعوت محبت پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد یاسر حسین رضوی صاحب کہ آپ ہمیں خوبصورت نعت سنائیں۔ ہمارے ناظرین کے قلوب و اذہان انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ کلام سن کے، نعت تو ویسے خوبصورت ہوتی ہے لیکن جب پڑھنے والا بھی خوبصورت ہو تو کیا ہی بات ہے۔ تو آئیے اب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد یاسر حسین رضوی صاحب سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے
دیوار سنتے سبحان اللہ، سبحان ہیں اللہ۔ جہاں بھی ہو، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار کیا بات ہے، سنتے سبحان اللہ، سبحان ہیں، اللہ۔ پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو، اور گناہگارو درود والہانہ بھیج کر دیکھو، سبحان اللہ۔ گناہگارو درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ گفتار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمہ گفتار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو، اور میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ آواز سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ آواز سنتے ہیں، جہاں بھی ہو، اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ وہ میرے اشعار سنتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک بے شک، میرا ایمان ہے کہ وہ میرے اشعار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا
سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ، سنتے ہیں پسے دیوار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت کلام آپ نے سماعت فرمایا فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد یاسر حسین رضوی صاحب سے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، خوبصورت کلام آپ نے پیش فرمایا۔ تو آئیے اب اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے خصوصی مہمان میں پہلے بھی تعارف کروا چکا ہوں، اب پھر ایک مرتبہ تعارف کروا کے انشاءاللہ ان سے پہلا سوال کریں گے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ترین موضوع ہے کہ مزارات پہ جانا، اولیاء کرام کے پاس جانا، ان سے کچھ مانگنا، کیا ان سے کچھ ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا؟ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے استاذوں سے کچھ سوالات اور ان کے جوابات سنیں گے۔ تو میں اب پہلا سوال اپنے مہمان مفتی محمد انوار المصطفیٰ رضوی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا کہ حضور پہلا جو سوال ہے، گزارش ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہمیں لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں اہل سنت سے، کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب نماز میں ہوتے ہو تو آپ پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کہتے ہو، اقرار کرتے ہو کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن جو ہی نماز سے فارغ ہوتے ہو پھر غیر اللہ سے معاذ اللہ تو مدد مانگنا شروع کر دیتے ہو۔ تو اس کی آپ ذرا وضاحت فرمائیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کیا مراد ہے اور ہم کس طرح سے اللہ کے ولیوں سے مدد چاہتے ہیں؟ جزاک اللہ، شکریہ فریدی صاحب، آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں چند گوش گزار باتیں کرنے کا موقع دیا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور لوگ اہل سنت و جماعت پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم جو ہی نماز سے فارغ ہوتے ہو، کبھی داتا صاحب، کبھی خواجہ صاحب، کبھی مدینہ منورہ، اور جا کے اولیاء کاملین سے غیر خدا سے تم مدد مانگتے ہو، جی، تو یہ شرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب میں اس کا بالتفصیل جواب عرض کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا جی، کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا در حقیقت یہ خدا کی مدد ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اس لیے کہ اللہ کی مدد دو طرح کی ہے، ایک ہے بلا واسطہ، ایک ہے بالواسطہ۔ بالواسطہ، جی بالکل۔ تو بندوں کی مدد کرنا، اللہ کے اولیاء کاملین کا مدد کرنا، انبیاء شہداء کا مدد کرنا، یہ رب کے فیضان کا واسطہ ہے۔ بالکل۔ اور خالق کائنات نے قرآن مجید میں جا بجا مقام پہ ارشاد فرمایا کہ تم غیر خدا سے مدد طلب کرو، جس طرح کہ دوسرے سپارے میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ نماز سے، بے نہ شک، صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے۔ بے شک، تو جب ان سے مدد لی جا سکتی ہے تو جنہوں نے ساری زندگی صبر کا دامن تھامے رکھا، کیا بات، جن کے سبحان شب اللہ، روز نماز میں گزرے، جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں رب کے حضور سجدہ اور قیام میں گزرتی ہیں، سبحان اللہ، اگر ان سے مدد طلب کی جائے تو شرک نہیں ہوگا، نہیں کیا ہوتا۔ بات ہے، پھر کیا آگے بات ہے۔ چلیے دوسرے مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، ہم سب محتاج ہیں، تو جب وہ غنی ہو کر مدد مانگ رہا ہے کیا تو بات ہم ہے، کیا محتاج بات ہے، بندے اس کے بندوں سے مدد مانگے تو کون سی برائی ہو سکتی؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بڑا پھر خوبصورت۔ تیسرے مقام پہ ایک اور دلیل لیتا ہوں، جی، خالق کائنات نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاونوا یہ بھی امر ہے، استعینوا یہ بھی امر ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی پر، تقوی پر۔ سبحان اللہ، پھر سبحان 16ویں سپارے میں حضرت ذوالقرنین
انبیاء اکرام علیہ السلام کی صف میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آئینونی بقوتن، آئین آئینہ آئینو، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا ہے، اور اس کا ادنا درجہ جو ہے وہ اباحت ہے، وہ مستحب ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا، اصولیین یہ فرماتے ہیں کہ امر اگر قرینے سے خالی ہو تو وجوب کے لیے آتا ہے، اگر قرینے کے ساتھ ہو تو اس کا ادنا درجہ جو ہے وہ استحباب اور اباحت ہے۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہوا کہ غیر خدا سے مدد مانگ لی جائے تو یہ شرک اور بدعت نہیں ہے۔ پھر روزمرہ زندگی میں، لمبا تو نہیں کہی ہو رہا، روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پیدائش سے لے کر قبر کی دیواروں تک بندوں کی مدد کا محتاج ہے۔ پیدا ہوا دائی کی مدد سے، پرورش پائی ماں باپ کی مدد سے، عالم بنا استاذ کی مدد سے، شفا پائی طبیب کی مدد سے۔ پھر جب بندہ بستر علالت پہ پڑا ہوتا ہے تو اس کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ پھر جب وہ فوت ہو جاتا ہے اس کو غسل کون دیتا ہے؟ اس کے کفن دفن کا انتظام کون کرتا ہے؟ پھر جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی بخشش کے لیے دعائیں کون کرتا ہے؟ پتہ چلا پیدائش سے لے کے مرنے تک بندہ دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ پھر ان کے جو اعتراضات کرتے ہیں، ان کے مدرسے دوسروں کی مدد سے چل رہے ہیں۔ جب پریشانی ہو، مصیبت آ جائے، پولیس کچہری وکیل ان کی مدد لیتے ہیں۔ تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، یا محمد سے کیوں بگڑتی ہے طبیعت تیری؟ کیا بات ہے، یا محمد سے کیوں بگڑتی ہے طبیعت تیری؟ کیا خوبصورت جواب۔ اچھا حضور، یہ تو چلو ٹھیک ہے، آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ زندہ سے تو چلو مدد مانگنا یا مدد طلب کرنا یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن جو ہم مزارات پہ جاتے ہیں، اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، اب ہمارے اوپر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو مر چکے ہیں، تم ان کے پاس جا کے مدد مانگتے ہو تو یہ معاذ اللہ شرک کرتے ہو۔ کیا ان کا یہ اعتراض درست ہے کہ ہمارا مزارات پہ جانا، کیا ہم معاذ اللہ کہیں شرک تو نہیں کر رہے؟ اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت فرمائیے۔ آپ نے ماشاءاللہ یہ بھی بڑا اہم سوال کیا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں چلو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ زندوں سے مدد لی جا سکتی ہے، تو آپ جو فوت شدگان ہیں ان سے مدد لیتے ہیں تو یہی آیا مبارکہ پڑھتے ہیں، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ خالق کائنات نے جب فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیا مبارکہ میں زندوں اور مردوں کے فرق کو بیان نہیں کیا گیا۔ جس طرح عبادت نہ زندہ کی جا سکتی ہے نہ مردہ کی جا سکتی ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہم نہ زندہ کی عبادت کرتے ہیں نہ ہم کسی مردہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے کہ خالق، مالک، رازق، وحدہ لا شریک صرف ایک ذات ہے، اس کا نہ ند ہے، نہ کوئی ساجی ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کا مثل ہے، نہ اس کا کوئی ثانی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں وہ یکتا ہے۔ جس کو جو ملا ہے اس کی عطا سے ملا ہے، اس نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ اتنا بڑا ہے کہ اس اتنا بڑا داتا ہے کہ اس نے لاہور والے کو داتا بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے یہ اعتراض کیا کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی مردوں سے آپ کیوں مدد طلب کرتے ہیں، تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے اور یہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ مسلمان مر کے بھی مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ موت ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے گزر کر وہ حیات کی حویلی میں داخل ہو جاتا ہے، اور دائماً آباداً وہ ایسا زندہ رہتا ہے کہ اب کبھی بھی اس پر موت طاری نہیں ہوگی۔ ارے مومن تو مومن ہے نا، میں قرآن سے حوالہ دیتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، کافر مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جب کونچے انہوں نے کاٹی نا، قرآن فرماتا ہے فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، سبحان اللہ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ تم نے میرے ساتھ جو کمپرومائز کیا تھا کہ ہم اونٹنی کو کچھ نہیں کہیں گے، اب تم نے اپنی ہی بات کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ کی اس نشانی کو تم نے نقصان پہنچایا، اس کو شہید کیا، اب تم اس کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب عذاب آ گیا، قرآن فرماتا ہے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ، صالح علیہ السلام ان سے دور چلے گئے، ہٹ گئے، اور 3 دن تک وہ عذاب ان پہ رہا۔ ٹھیک ہے، اس 3 دن کے بعد صالح علیہ السلام واپس تشریف لائے، وہ ساری بستی والے مردہ پڑے ہیں، اور اللہ کے نبی ان سے کیا فرما رہے ہیں؟ یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اب وہ مردہ پڑے ہیں، مردہ ہیں، قرآن اپنی بات نہیں کر رہا، میں یا قومی لفظ یا سے ان کو خطاب کیا، اور لفظ یا سے خطاب کس کو لے جاتا ہے؟ جو سنتا ہے، جو سنتا ہے بات کو سمجھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم،
तहकीक मैं तुम्हें पहुंचा चुका हूँ रिसालत रब्बी, अपने रब का पैगाम, व नसहतु लकुम, और मैंने तुम्हारी खैर खाही भी चाही, वलाकिन ला तुहिब्बून नासिहीन, लेकिन तुम खैर खाओं को पसंद नहीं करते, और उसका अंजाम तुम देख लिया तुमने। और दूसरा, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है, गज़वा बदर की बात आपको बताता हूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बदर से वापस तशरीफ लाने लगे ना, ये मेरे नबी का मामूल शरीफ होता कि जहां भी हुजूर तशरीफ ले जाते, अल्लाह फतह से हम किनार करता तो हुजूर 3 दिन वहां क़ियाम फरमाते। 3 दिन के बाद मेरे नबी वापस आते, तो हुजूर जब बदर से वापस आए ना, तो उसी कुएं से, अरे देखो मेरे नबी की रहमत लिल आलमीन, खुदा की कसम, हुजूर ने वो जितने मरे पड़े थे ना, वो अबू जाल, उतबा, शैबा, वलीद, दीगर 70 बड़े बड़े गब्बर किस्म के काफिर मारे गए 313 सहाबा के हाथों। कहाँ लश्कर जर्रार और कहाँ 313 की तादाद, जिनके पास असलहा भी नहीं, सिर्फ ओनली 2 तलवारें हैं उनके पास। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हुजूर जब उनके पास से गुजरे ना, वो मैदानों में पड़े हुए हैं, मेरे नबी ने ये करम फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि इनको कुत्ते ना फाड़ जाएं, दरिंदे ना फाड़ें, चीले ना फाड़ें, इनको पकड़कर कुएं में फेंक दिया जाए। वो सारी की लाशें जो हैं वो कुएं में पड़ी हैं। हुजूर वहां से गुजरे ना 3 दिन के बाद, तो मेरे नबी उनके पास से गुजरे, तो हुजूर ने फरमाया, अबू जाल, ए फलां बिन फलां, क्या तुमने अपने रब के वादे को सच्चा पाया? मैंने तो रब के वादे को सच्चा पाया। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के साथ हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफा तुकल्लिमु अजसादन ला अरवाह फिया, हुजूर आप इन जिस्मों से कैसे कलाम फरमा रहे हैं जिनमें रूह नहीं है, जिनमें अरवाह नहीं है? तो मेरे नबी ने फरमाया, उमर ये तुझसे भी ज्यादा सुनते हैं, वाह वाह वाह, तुझसे भी ये ज्यादा। इसलिए हमारा ये अकीदा और ईमान है, हम मज़ारात पे जाते हैं कि अल्लाह के वली हमारी इल्तिजाओं को सुनते हैं। जब काफिर सुन सकता है तो अल्लाह का वली क्यों नहीं सुन सकता? और फिर अगली बात सुनिए, जिंदगी में मदद करना ये उसके लिए बाज़ औक़ात मुश्किल भी हो जाता है, चूंकि जिंदगी में और बड़ी मसरूफियात होती हैं, मुआशी मसरूफियात दीगर। तो जब बंदा कब्र में चला जाता है तो तमाम फिक्रों से आज़ाद हो जाता है, फिर उसकी मदद करने की जो कैपेसिटी होती है, जो सलाहियत होती है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है, वो ज्यादा मदद करते हैं। इसलिए हम उनसे जाके मदद तलब करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत जवाब नाज़रीन ने समाअत किया कि जब काफिर बदर के कुएं में मौजूद मरे पड़े हैं, तो ये तो अब कोई किसी बरेलवी मौलवी की बात नहीं, ना हमारे किसी पीर की बात है, ये तो बदर मुनीर का फरमान है और सही अहादीस में मौजूद है। तो गोया कि हमने सुना कि जब वो सुन सकते हैं तो क्या अल्लाह का वली अपने मज़ार में क्यों नहीं सुन सकता? तो आइए अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं। एक और इतराज़ होता है हजरत हमारे ऊपर, कहते हैं देखें कुरान फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है, बेशक वो लोग जो तुम जिनको पुकारते हो बंदों में से, हालांकि वो तुम्हारे जिनसे तुम मदद तलब करते हो वो तो तुम्हारी तरह हैं, बंदे हैं। तो इस आयत को पढ़ने के बाद वो अहले सुन्नत के जो आम सादा तबका है उसे गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं देखें ना जी, ये तो कुरान में है, तो गोया ये जो लोग मज़ारात पे जाते हैं, दाता हुजवेरी सरकार जाते हैं या किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमा के मज़ार पे हाज़िरी देते हैं, तो ये माज़अल्लाह शिर्क करते हैं। तो इसकी थोड़ी सी वज़ाहत फरमाएं कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, इससे मुराद क्या है, इसकी ज़रा थोड़ी सी वज़ाहत फरमाइए। जी, सादा लोग मुसलमानों को, ये आम लोग ये वर्गलाते हैं और कुरानी मफहूम को बदलने की ये उनकी बहुत बड़ी वारदात है। जी। जितनी बुतों वाली आयात हैं वो औलिया कामिलीन पे चस्पा करते हैं, उन पे लगाते हैं। यहाँ भी जो है ये बुतों के मुतालिक है। इससे अगली आयत आप पढ़े ना तो आपको समझ आ जाए, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। आगे है, अलहुम अर्जुलुन यमशूना बिहा अम लहुम ऐदी यब्तशूना बिहा अम लहुम आयुनुन युबसिरूना बिहा अम लहुम आज़ानुन यस्माऊना बिहा। आगे उनके ये बुतों के लिए है। तो यहाँ कुरान ने ये फरमाया, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, कि जिनको तुम पुकारते हो, यहाँ वो मुराद लेते हैं इबादत, ठीक है। तो तदऊन का माना इबादत नहीं होता है, समझ आ गया, बल्कि इसका माना पुकारना भी होता है। जहाँ बुतों के लिए है तो वो उनकी इबादत करते हैं।
تو ہم اللہ والوں کو پکارتے ہیں تو ہم ان کی عبادت نہیں نہیں کرتے، بے کرتے شک۔ بلکہ ہم ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات بھی سن لیجئے، اگر یہی آیا مبارکہ پڑھ کر بتوں والی اولیاء کاملین پہ چسپاں کی جائے تو پھر کوئی بھی اس کی زد سے پیچھے نہیں ہٹے گا، کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ 7ویں سپارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ سبحان اللہ جہاں بلا قاری صاحب جو رب نے فرمایا نا عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، جی تو اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح تم اللہ کی مخلوق ہو جی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، بے تم شک۔ اللہ کے مملوک ہو وہ بھی اللہ کے مملوک ہیں۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح تم اس کی عبادت کرتے ہو اس طرح وہ بھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور قرآن فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح و تحمید بیان نہ کرتی ہو، چاہے وہ مٹی کا بت ہی کیوں نہ، بت بھی اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ رب کی مخلوق ہونے میں، اس کے مملوک ہونے میں یہ مثال دی ہے، جیسا رب قرآن میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ، توجہ میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، نہیں ہے زمین میں کوئی چلنے والا چھپایا، وَلَا طَائِرٍ، اور نہ کوئی پرندہ یطیرُ بِجَنَاحَیْہِ جو اپنے پروں کے ساتھ اڑتا ہے، اِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر وہ تمہاری طرح کے گروہ ہیں، تمہاری مثل کے گروہ ہیں۔ اب میں یہ اعتراض کرنے والوں کو، اس آیا مبارکہ کو اولیاء کاملین پہ چسپاں کرنے والوں کو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا خنزیر اور مولوی دونوں برابر ہیں؟ اللہ اللہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، نہیں ہے کوئی زمین میں چلنے والا، اِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، تمہاری مگر وہ بھی تمہاری طرح ہیں۔ تو کیا خنزیر اور یہ اعتراض کرنے والا دونوں برابر ہیں؟ کیا گدھ اور چیل دونوں یہ برابر ہیں؟ تو جب یہ برابر نہیں ہے تو بت اور اولیاء کاملین بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ رب نے اپنی مخلوق ہونے میں، مملوک ہونے میں یہ تشبیہ اور یہ مثال بیان فرمائی ہے۔ جی حضور یہ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ یہ جو آپ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، یہ والی جو آیت ہے اس کو پڑھنے کے بعد وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اہل سنت پر، اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت فرمائیں کہ وہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں اور اہل سنت کے سیدھے سادے طبقے کو وہ کس طرح گمراہ کرتے ہیں، تھوڑی سی ذرا وضاحت فرمائیے۔ جی یہ جو رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ بے شک آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اس سے وہ مردے مراد نہیں ہیں جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے وہ مراد ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ اگلا اس کا پڑھے نا، اگلا جز اس کا پڑھیں اسی آیا کا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹ پھیر کر چلتے ہیں تو کسی قبر سے کبھی کسی مردے کو نکلتے ہوئے چل کر دیکھا ہے کسی نے؟ اللہ اللہ اللہ، بتائیے کیا ذرا، بات ہے، بے شک سادہ بے لوگ شک۔ مسلمانوں کو وہ ایسے ورگ لاتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یا مردوں کو تو سنا نہیں سکتے، تو جب مردوں کو سنا نہیں سکتے تو حضور کا یہ فرمان کدھر جائے گا کہ جب قبرستان میں جاؤ تو جا کے السلام علیکم یا اہل القبور، بے شک بے ٹھیک شک۔ ہے۔ اور حدیث ہے اول من مات فہو ابلیس، سب سے پہلے جو مرا وہ ابلیس ہے، تو اب واہ۔ بتائیے ابلیس مرا ہے؟ ابلیس تو زندہ ہے۔ حدیث ہے اول من مات، سب سے پہلے جو مرا فہو ابلیس، وہ کیا ہے؟ ابلیس ہے۔ ابلیس ہے، ابلیس تو زندہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے نبی کا منکر ابلیس ہوا ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، لہذا وہ چلتے پھرتے وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ کیا خوبصورت آپ نے جواب سنا کہ حدیث پاک میں جو آتا ہے سب سے پہلے ابلیس مرا۔ اب دیکھیں ابلیس تو زندہ ہے، شیطان تو زندہ ہے، تو اللہ کے محبوب نے یہ جو فرمایا کہ سب سے پہلے ابلیس مرا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا۔ گویا ہمیں اس سے یہ پتہ چلا بھئی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اس سے مراد وہ قبروں میں لیٹنے والے مردے نہیں ہیں بلکہ دل کے مردہ جو ہیں۔ واہ، جس طرح وہ سم بکم عمی، کیا بات، وعلی سمع، سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب واضح طور پر ناظرین یہ ہوا کہ یہ جو لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں نا، حقیقت میں یہ لوگ قرآن کے مفہوم پہ واردات کرتے ہیں۔ اب ایک عام بندہ ہے، وہ قرآن کو جب اٹھاتا ہے پڑھتا ہے، اس کے سامنے ترجمہ بھی ٹھیک ہے، قرآن کی آیت بھی ٹھیک ہے، وہ تو کہتا ہے یار یہ ان کی بات ٹھیک ہے۔ تو گویا ہمیں آج جس بات کا علم ہمارے علم میں اضافہ ہوا، بھئی یہاں سے مراد قبروں میں لیٹنے والے مردے نہیں بلکہ دل کے مردہ ہیں، جو حقیقت میں ویسے ظاہری طور پر تو سامنے کھڑے تھے۔ اس کی بے شمار جو ہے نا اب جن سے ہم سوال کر رہے ہیں،
بے شمار اس کے جوابات دے سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جو سینکڑوں علماء کے بھی استاد ہیں شیخ الحدیث، لیکن وقت بالکل مختصر ہے، تو ہم اپنے اگلے سوال کی جانب اور آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ بڑا میجر سوال ہے اور بڑا اہم ترین سوال ہے۔ حضور، ہمارے معاشرے میں ہمارے اوپر یہ اعتراض بھی ہوتا ہے اور ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ مزارات پہ ہمارے کچھ نوجوان جاتے ہیں، کچھ لوگ جاتے ہیں جن کی حرکات واقعی غیر شرعی ہوتی ہیں، تو ان حرکات کی وجہ سے اہل سنت کو پھر جو ہے نا تانے سننے پڑتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش اور سوال یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا اس پر عقیدہ کیا ہے کہ مزارات پہ بندہ کس طرح جائے، کس طرح حاضری دے، یا دوسرے نمبر پر یہ جو غیر شرعی حرکات کرتے ہیں کیا ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق ہے؟ ذرا اس کی وضاحت فرمائیے۔ یہ بھی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا فریدی صاحب۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مزارات کے اوپر بڑی بڑی خرافات لوگ بکتے ہیں، جا کے کرتے ہیں، تو اس سے اہل سنت و جماعت کا دور دور کا بھی رشتہ نہیں ہے۔ واہ، بے شک بے صاحب شک۔ مزار پہ جا کے یہ لوگ مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، میں آن دا ریکارڈ یہ بات کرتا ہوں، کیا اس صاحب مزار نے یہ بات کہیں لکھی ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد یہاں یہ بھنگڑے، یہ ڈھول، یہ ڈمکے، یہ عورتوں کا مردوں کا اختلاط ہو؟ کسی ہمارے کسی ایک اکابر میں سے کسی ایک بزرگ، کسی ایک سلف صالحین کا ایک قول مجھے بتا دے کہ جس نے یہ لکھا ہو۔ ٹھیک ہے، رہا مزارات پہ جانا، تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا پہلے تمہیں میں نے قبروں پہ جانے سے منع فرمایا تھا، فزوروہا۔ واہ واہ، فریدی صاحب کیا یہ بھی بات امر ہے۔ کا سیکھا، جی، زور بالکل، زورا زورو، بالکل۔ اب تم جا کے ان کی زیارت کرو، کیونکہ بالکل۔ قبروں کی زیارت کرنے سے بندے کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، خوف سبحان اللہ، خدا آتا سبحان ہے، اللہ، سبحان قبر کی اللہ۔ یاد آتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا بات۔ تو اب یہ جو جا کے خرافات بکتے ہیں، اس سے اہل سنت و جماعت کا دور دور کا بھی تعلق اور رشتہ نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ مرض کو ختم کرو، مریض کو ختم نہ کرو۔ واہ واہ واہ، کرو۔ کیا بے شک بے شک۔ ہم بھی حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور جو گدی نشین وہاں بیٹھے ہیں، جو بڑا روپیہ بٹور رہے ہیں اس بزرگ کے نام پہ، جس نے ساری زندگی پتہ نہیں پانی کے ساتھ گزارا ہو، جو کھا کے ساری زندگی گزاری ہو، اور آج سب سے بڑی گاڑی جو ہے وہ کسی گدی نشین کے نیچے ہوگی، سب سے زیادہ عیاشی جو ہے وہ پیر کا کوئی بیٹا پوتا کر رہا ہوگا۔ تو ہم ان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ تو صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، تو آپ یہ خرافات کو روکیں، ہم قطعاً اس کے حق میں نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارے سیدی و سندی و مرشدی و مربی حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے قبر پہ جانے کا طریقہ بھی بیان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی مزار پہ جاؤ، کسی قبر پہ جاؤ، تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر اس کے لیے فاتحہ خوانی کرو، کیا بات ہے، اس کے لیے سال ثواب کرو۔ ہمارا تو یہ عقیدہ اور کیا بات ہے، کیا خوبصورت آپ نے ناظرین جواب سنا۔ تو اس جواب کے بعد ہمیں جو سبق ملا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے اوپر یہ اعتراض کرے نا، بھئی یہ دیکھیں سنی مزارات پہ جا کے یہ ڈھول دھمامے، یہ ناچ، یہ بھنگڑا، تو اس کا اہل سنت و جماعت سے الحمدللہ کوئی تعلق نہیں۔ نہ جس طرح استاذوں نے فرمایا، آپ نے خوبصورت وضاحت فرمائی کہ ہاں اگر ہمارے کسی عالم نے یہ لکھا ہے تو لاؤ ہمیں دکھاؤ، اگر ہمارے کسی بزرگ نے یہ فرمایا کہ مزارات پہ اس طرح جاؤ، آپ ساری زندگی تا صبح قیامت کوئی بندہ یہ نہیں دکھا سکتا۔ ہاں یہی بات مختصر استادوں نے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے کہ مرض کو ختم کرنا چاہیے، مریض کو ختم نہیں کرنا۔ جو خرافات ہیں ہمیں ان کو ختم کرنا ہے، نہ کہ یہ جو باعث برکات چیزیں ان کو۔ اس لیے ناظرین آپ نے خوبصورت جوابات سنے، تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا جو یہ سوال و جواب کا سیشن تھا یہ مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تعالی آخر میں ہم پھر نعت شریف سنیں گے، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم پھر حاضر ہوں گے، ایسے خوبصورت بزم سجے گی۔ تو اب میں آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعوت محبت پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد یاسر حسین رضوی صاحب سے۔ آپ ہمیں خوبصورت کلام سنائیں۔ بنا عشق نہ منزل ہاتھ آوے، بنا عشق نہ منزل ہاتھ آوے،
बिना इश्क ना बलदियां बातां ने जे इश्क नहीं कमली वाले दा जे इश्क नहीं कमली वाले दा मंजूर ना बाग सलातां ने जे इश्क नहीं कमली वाले दा मंजूर ना बाग सलातां ने और असी जुर्म करन तो रुकदे नहीं ओ माफ करन तो अकदे नहीं असी जुर्म करन तो रुकदे नहीं ओ माफ करन तो अकदे नहीं सरकार तो मैं सदके जावां सरकार तो मैं सदके जावां सरकार दियां क्या बातां ने जे इश्क नहीं कमली वाले दा मंजूर ना बाग सलातां ने और मेरे कोल ते मेरा कुछ भी नहीं सब तुहाडे की नजर करां मेरे कोल ते मेरा कुछ भी नहीं सब तुहाडे की नजर करां बे अमल हाँ मेरी झोली विच बे अमल हाँ मेरी झोली विच बस हंजुआं दियां खैरातां ने जे इश्क नहीं कमली वाले दा मंजूर ना बाग सलातां ने और रब ने ताज शफात दा खुद आप सोने नू पाया है रब ने ताज शफात दा खुद आप सोने नू पाया है सोने दियां सिफतां लिख लिख के आका दियां सिफतां लिख लिख के मुक गईयां कलम दवातां ने जे इश्क नहीं कमली वाले दा मंजूर ना बाग सलातां ने बिना इश्क ना मंजिल हथ आवे बिना इश्क ना बलदियां बातां ने जे इश्क नहीं कमली वाले दा मंजूर ना बाग सलातां ने माशाअल्लाह खूबसूरत पंजाबी कलाम अल्लाह अकबर क्या ही खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम सुनाया नाजरीन आपने भी सुना तो इसी के साथ आज का हमारा ये खूबसूरत प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है इंशाअल्लाह ताला कल नए मेहमानों के साथ और बल्कि इंशाअल्लाह ताला कल जो है वो हमारे पास जो तशरीफ़ लाएंगे असातिज़ा कुछ मेहमानों का इंशाअल्लाह इजाफ़ा होगा कल हमारा चूँकि आखिरी प्रोग्राम होगा तो इंशाअल्लाह ताला इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया रिज़विया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनवारुल मुस्तफ़ा कादरी रिज़वी साहब ज़ीदा शर्फ हो कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यासिर हुसैन रिज़वी साहब कि आप भी हमारी गुजारिश पर आपने अपने कीमती औकात में से हमें वक्त अता फरमाया बिलखुसूस जिन साहिबान ने खसूसी मोहब्बत फरमाई भाई मोहम्मद नासिर पैराडाइज मूवी फ़रूखाबाद शहजाद साउंड सिस्टम फ़रूखाबाद अल्लाह ताला आप सब का हामी हो नासिर हो आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह।